وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو تم ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں راضی ہو معروف طریقے سے۔ یہ وہ نصیحت ہے یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ زیادہ پاکیزگی اور تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ مطلقہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنا بغیر کسی شرعی عذر کے حرام ہے۔ ایک عورت ہے جس کا پہلے نکاح ہو گیا تو شوہر نے طلاق دے دیا، اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے پہلے شوہر سے ہی یا پھر کسی اور مرد سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کے پہلے شوہر کو یا اس کے گھر کے ولی ذمہ داروں کو کہ اس کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے ایسی عورت کو مطلقہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنا شرعاً حرام ہے، نہیں روک سکتے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو پھر روک سکتے۔ شوہر کو بھی حکم یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چونکہ عورتوں کی طلاق ہوتی تو دوسرے مرد تیار ہو جاتے نکاح کرنے کے لیے، فوراً اس عورت کا نکاح ہو جاتا اس کا۔ دوسرے عدت گزارنے کے بعد کوئی بھی مطلقہ عورت سے نکاح کر لیتا، کوئی بھی بیوہ عورت سے نکاح کر لیتا۔ یہ اللہ کے رسول کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، اس کے بعد کے زمانے میں بھی یہی معاملہ رہا اور آج بھی عرب کا دستور معاملہ یہی ہے کہ مطلقہ عورت کو عیب کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اسی طرح بیوہ عورت کو بھی عیب کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم ہندوستان کے اندر غیر مسلموں میں سے ہم لوگ بنے ہوئے مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ان کی کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ مطلقہ عورت کو بہت عیبدار مانتے ہیں، وہ اس کو دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح بیوہ عورت کو تو اتنے منحوس سمجھتے ہیں کہ کوئی شادی کے موقع پر اس کو بیچ میں آنے نہیں دیتے، اس کو لوگوں سے الگ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی ہمارے اندر بھی آ گئی کہ ہم بھی مطلقہ بیوہ عورت کو عیبدار سمجھتے ہیں، لوگ جلدی سے ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ شوہر نے طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری تو دوسرا آدمی تیار ہو جاتا تھا اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو بے عزتی معلوم ہوتی تھی کہ اسی محلے میں نے اس کو ابھی طلاق دیا اور اسی محلے کا دوسرا مرد بھی اس سے نکاح کرنے کو تیار ہو رہا، تو یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا نہیں تو اس سے نکاح نہیں کرنا، دوسرے محلے میں کرنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، یہ روکتا تھا شوہر۔ یا پھر اس کے ولی روکتے تھے کہ پہلے شوہر نے تم کو طلاق دی گئے، اب تم پہلے شوہر نے ایک طلاق دی، تم اب دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں جانا اس لیے کہ اس نے ہماری بے عزتی کرا دی، تم کو طلاق دے کر اور تم کو اس طرح ذلیل کر اس نے پورے خاندان کی بے عزتی کرائی، لہٰذا دوبارہ اس کے نکاح میں تم کو جانا نہیں۔ عورت تیار ہونے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کو تیار ہونے کے باوجود بھی خاندان والے اس کو منع کرتے تھے، تو یہ آیت نے آ کے روک دیا کہ ایسا شرعی عذر کے بغیر کوئی ولی اور کوئی پہلا شوہر کسی آزاد عورت کو دوسرے شوہر سے یا اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکیں گے تو حرام کا گناہ ہوگا۔ اور آگے قرآن نے تو اتنا سخت کہہ دیا ان کنتم یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تو تم کبھی ایسا نہیں کام کریں گے۔ اس سے مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ وہی مسلمان اتنی آیت سننے کے بعد ایسا کام کر سکتا ہے، شادی سے روک سکتا ہے کسی کو جو مسلمان کے ایمان میں خلل ہو، جس مسلمان کے آخرت کے مسئلے میں خلل ہو۔ تو یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی حضرت معقل بن یسار اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات کے وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ سبب نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار نے ایک شخص سے اپنی بہن کا نکاح کرا دیے، کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی بہن کو انہوں نے طلاق دے دیا۔ حضرت معقل بن یسار کو بہت غصہ آیا،
کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے اچھی بھلی عورت کو طلاق دے دیا تھا، تو وہ ایک ہی طلاق دیتے تھے اس زمانے میں، 2 طلاق کا پھر بھی اختیار باقی ہے، نکاح کا بھی اختیار باقی ہے۔ تو وہ حضرت معقل بن یسار کے پاس آئے، شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بہن بھی مجھ سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ حضرت معقل بن یسار نے کہا خدا پاک کی قسم میں اپنی بہن کا نکاح تجھ سے کبھی نہیں کراؤں گا، تو نے ہم کو ذلیل کیا، ہم نے بہن تیرے نکاح میں دیکھا، تیری قدر کی، تیرا احترام کیا، اور تو نے ہماری بہن کو طلاق دے کر ہماری بے عزتی کرا دی، ہم تجھے بیٹی میں بہن کبھی نہیں دوں گا، یہ قسم کھا لی۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی چچا زاد بہن کو کسی نے طلاق دیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوبارہ پھر آیا کہ جابر آپ کی چچا زاد بہن سے میرا نکاح کرا دو، تو حضرت جابر نے کہا کہ میں تجھ سے کبھی نکاح نہیں کراؤں گا، تو نے ان کو طلاق کیوں دی؟ یہ دونوں غصے میں تھے، نکاح کرانے کو تیار نہیں، جبکہ دونوں بھی عورتیں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کو تیار، اور یہ اپنی حد درمی پہ ضد پر۔ اور حضرت معقل نے تو قسم بھی کھا لی کہ قسم بخدا میں نکاح نہیں کراؤں گا۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہ تم لوگ نکاح سے روک نہیں سکتے، جب میاں بیوی دونوں بھی راضی ہو گئے تو تم ان کو نکاح سے روک نہیں سکتے، تو پھر حضرت معقل نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنی بہن کا نکاح ان سے کرایا۔ حضرت جابر نے بھی اپنے چچا زاد بہن کا نکاح اپنے چچا زاد بہن بھائی سے پھر دوبارہ نکاح کرا دیا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ قرآن کی آیت کے بعد ان کا کوئی غصہ نہیں رہتا تھا، ان کو کچھ بھی اپنے نفس کا کچھ دخل باقی نہیں رہتا تھا، قرآن کی آیت آ گئی بس نقصان ہو کہ نفع ہو، اپنی ذات کا مسئلہ ہو کہ کسی کا بھی ہو، قرآن پاک کے آنے کے بعد یہ حکموں پر عمل کرتے تھے۔ اور آج بھی عرب کا یہی معمول ہے کہ عرب قرآن کی آیت سننے کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں کہتے عرب۔ آگے دیکھو قرآن نے کہا تراضوا بینہم بالمعروف، بالمعروف کا لفظ لا کر قرآن پاک نے لگا دیا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر روک سکتے ہیں۔ پھر خاندان والے کیا، ولی کیا، محلے والے اور دیگر مسلمان بھی ان دونوں کو نکاح کرنے سے روک سکتے ہیں۔ شرعی عذر کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں مفسرین نے لکھا شرعی عذر کیا۔ ایک عذر انہوں نے یہ لکھا کہ دونوں بھی اس لڑکی کا نکاح جس مرد سے کرایا جا رہا، یہ لڑکی اس سے نکاح کرنے کو تیار نہیں، زبردستی کرایا جا رہا۔ اب محلے والوں کو کسی کو بھی معلوم ہو جا رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ولی کو روکے کہ نہیں آپ زبردستی اپنی بچی کے تعلق سے کر نہیں سکتے، آپ کے خاندان کے اندر ہی رشتہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے کفو کا آدمی ہے۔ خاندان اصل میں شریعت نے خاندان کو رکھا ہے کہ لڑکی دینے میں اور لڑکی کرنے میں کفو کا مسئلہ ہے، کفو کہتے ہیں برابری خاندان۔ تو اگر خاندان کے اندر ہی رشتہ آیا، مثال کے طور پر شیخ، پٹھان، سید یہ لوگ آپس میں رشتے کرتے ہیں تو یہ کفو ہو گیا۔ اب سید گھرانے کا رشتہ آ رہا یا شیخ گھرانے کا رشتہ آ رہا یا پٹھان گھرانے کا رشتہ آ رہا، یہ رشتے آنے کے بعد بھی اگر والدین روک رہے گئے یا پھر والدین زبردستی نکاح کرا رہے گئے تو دیگر محلے والوں کو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے بیچ میں اور کہے کہ دیکھو بچی راضی نہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، بچی کا حق ہے، اس کی رضامندی سے کرنا ضروری ہے، اس کا شرعی حق ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے کہیں نکاح کرے، آپ اس کی شرعی حق میں حق تلافی نہیں کر سکتے، اس طرح روک سکتے۔ یا دوسری بات یہ کہ وہ اگر غیر کفو میں نکاح کر رہی لڑکی، مثال کے طور پر جیسا اونچا خاندان، لڑکی اونچے خاندان کی ہے اور وہ نیچے خاندان کے اندر نکاح کر رہی تو اس کے ماں باپ کو روکنے کا حق ہے، شریعت نے حق دی کہ کیونکہ ان کی انسلٹ کا مسئلہ ہے، اونچے خاندان والے اگر یہ نیچے خاندان میں نکاح کر لے رہی تو ان کی بے عزتی ہونے کا ڈر ہے، ان کی دیگر خاندان کی بچیوں پر آنچ آنے کا ڈر ہے، تو شریعت یہ بھی دیکھتی ہے، تو شریعت وہ کہتی ہے کہ والدین کو پھر یہاں روکنے کا اختیار ہے، شرعی اعتبار سے ان کو اختیار ہے۔ تیسرا فرمایا شرعی اختیار، شرعی عذر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو نکاح کرنے سے روک سکتی ہے لڑکا لڑکی کو۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پہلے شوہر نے طلاق دی اور ابھی 3 مہینے پورے نہیں ہوئے اور یہ بغیر 3 مہینے پورے ہوئے یہ عدت گزارے بغیر یہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی تو ایسے وقت میں بھی رشتہ دار پڑوسی سب مل کر اس کو روک سکتے ہیں، بالکل بلکہ واجب ہے روکنا، کیونکہ اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ عدت ختم نہیں ہوں گی۔ چوتھی چیز علماء مفسرین نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ پہلے شوہر نے 3 طلاق دے چکا ہے، اب یہ دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے تو محلے والے اور رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جانے سے روکے، یہ روکنا واجب ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی محلے والوں کے لیے بھی۔ تو یہ شریعت نے بتائی کہ یہ بالمعروف کے اندر کہ یہ 4 عذر کا اگر مسئلہ ہے تو پھر خاندان والے روک سکتے گئے اور گھر کے افراد اور پڑوسی روک سکتے ہیں، ورنہ بغیر کسی شرعی عذر کے روکیں گے تو قرآن پاک نے دیکھو یہ فرمایا کہ
اگر تم اتنی نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر تم روک رہے اللہ اس کے رسول پر ایمان اگر تم رکھتے ہوں گے تو اس نصیحت پر عمل کریں گے، روکیں گے نہیں۔ اور آگے قرآن نے فرمایا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، ازکا لکم، یہ پاکیزگی کی بات ہے کہ اس نے جس کو پسند کری اس سے اس کا رشتہ ہوندو، یہ پاکیزگی کی بات ہے، یہ صفائی کی بات ہے، دونوں میاں بیوی جہاں راضی گئے وہاں پر فوراً نکاح کرا دیا جائے، یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اس کے برعکس قرآن پاک کہہ رہا ہے، اس میں آیتوں میں اشارہ دے رہا ہے قرآن پاک کی آیت کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا، لڑکی جس سے نکاح، لڑکی ایک مرتبہ مطلقہ ہو گئی، وہ والدین سے زیادہ اپنی ذات کا اختیار رکھتی ہے۔ اگر جب تک مطلقہ نہیں ہوئی باقی رہتی، جب تک والدین کا ایک اختیار تھا، لڑکی کو ویسا بھی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے والدین، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اختیار تھا۔ لیکن مطلقہ ہونے کے بعد اب اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی مطلقہ ہونے کے بعد سمجھدار ہو گئی، تجربہ کار ہو گئی، اب وہ اپنے نفس کا زیادہ حقدار ہے اس کے والدین سے زیادہ۔ تو قرآن پاک مطلقہ کے بارے میں کہہ رہا کہ اگر اس کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، وہ اس سے اپنا نکاح رشتہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو اگر روکا جائے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک کے مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ فساد برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہوں گی کہ بچی کی حق تلفی ہوں گی۔ تیسری چیز یہ ہوں گی کہ پھر یہ لڑکی کیونکہ اس کو ایک مرتبہ پہلے شوہر سے کچھ مزہ آ چکا ہے، پہلے شوہر سے کچھ زندگی گزار چکی ہے، رات کے انہیں ضرورتیں اپنی پوری کر چکی ہے، اب ایسی عورت نکاح کرنے کو کہیں تیار ہے اور اپن روک دیں گے تو وہ ناجائز طریقے سے بھی گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے، ناجائز طریقے سے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ جہاں وہ گناہ میں مبتلا ہوگی وہاں روکنے والے جتنے بھی لوگ رہیں گے وہ سب کے سب قیامت کے دن برابر اس کے گناہ میں شریک رہیں گے۔ یہ مسئلہ آئے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جس آدمی کا دین تمہیں پسند آ جائے اور جس آدمی کے اخلاق تمہیں پسند آ جائے وہاں پر اپنی بچی کا رشتہ کرا دو، اگر نہیں کرائے تو فتنے عظیم ہوں گا۔ فتنے عظیم کیا ہوں گا؟ ایک واقعہ قریب میں پیش آیا کہ ایک جگہ صاحب نے اپنے بچے کا رشتہ لے کر گئے، اب یہ قریب کا واقعہ ہے، وہ بچے اور بچے نے ایک دوسرے کو دیکھے، اب یہ ماں باپ کو ایک دوسرے پسند نہیں آئے، نہ لڑکی والوں کو لڑکے والے پسند آئے، نہ لڑکے والوں کو لڑکی والے پسند آئے، لیکن وہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں دیکھنے میں لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا اور لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی۔ اب انہوں نے ماں باپ کا رویہ دیکھ لیے تو انہیں خاموشی میں لڑکے نے چٹھی بنایا اور لڑکی کی طرف پھینک دیا۔ اب لڑکا آ گیا اپنے علاقے کا، لڑکی تو دوسرے علاقے کی، دونوں بھی اپنی طرف جدا جدا ہو گئے۔ پھر فون پہ ان کا تعلق اور کانٹیکٹ شروع ہوا اور وہ دونوں کے دونوں فرار ہو گئے۔ ماں باپ نے جائز طریقے سے ان کا رشتہ نہیں کیا تو انہوں نے ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ 3-4 دن تک پھر اورنگ آباد وغیرہ رہے، پھر بعد میں مجبوراً آ کر پھر ان کا کیا کرانا پڑا؟ رشتہ کرانا پڑا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے، خاندان ایک قریب ہے، خاندان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قریب خاندان ہے، تو پھر رشتہ کرا دینا چاہیے، یہ مناسب رہتا، پاکیزگی کی بات رہتی۔ اگر اس میں نہیں کرائے جائیں گے تو پاکیزگی ختم ہو جائیں گی، ناپاک کام ہو جائے گا، گناہ کا کام بیچ میں آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرے اس بات کی طرف کہ بہت سارے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجربے کار ہیں، ہمارے کو معلوم ہے مصلحت حکمت، ہم کو سب معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکمت مصلحت کو جتنا اللہ جانتے ہیں اتنا تم نہیں جانتے۔ حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو دونوں کا رشتہ کرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔